افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین محترم، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے ضمن میں آپ کی خدمت میں دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ فقہی احکام کا الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، لیکن آج اس ویڈیو کے اندر ایک شرعی مسئلہ اور پیغام بھی درس کی صورت میں اسی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پیش خدمت ہے۔ ایک کیفیت ہوتی ہے ہماری ماہ رمضان کے سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر کہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو عام روٹین کے اندر، عام زندگی کے اندر نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ان تمام چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ انہیں پروردگار عالم نے یہ توفیق نہیں دی ہوتی ہے، سلب کر لی ہوتی ہے، اور زندگی میں مصروف ہوتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان جیسے قریب آنے لگتا ہے تو ایک ماحول بنتا ہے، ظاہر ہے ایک پروردگار عالم کا مہینہ ہے، اس کے ایک روحانی اور معنوی اثرات ہیں، تو خود بخود جو ہے وہ کھینچتا ہے لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف۔ تو ایسے افراد کے جو بالکل کسی عبادت کے قریب بھی نہیں جاتے، لیکن بہرحال ان کے یہاں طے ہوتا ہے کہ بھئی ہم روزہ نہیں چھوڑتے، روزہ تو رکھتے ہیں، روزہ تو کم از کم ہم رکھتے ہیں۔ عام روٹین میں ویسے وہ عبادت الہی کے لحاظ سے اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی ہم روزہ تو رکھتے ہیں۔ اور تو جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر یہاں پر افراد کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ بعض ماشاءاللہ آگے بڑھ جاتے ہیں، نہ فقط روزہ، اب وہ نماز بھی پابندی وقت کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ اور اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان میں وہ مکمل دیندار بن جاتے ہیں، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ایک مہینہ ماہ رمضان کا گزارتے ہیں، اور جب عید کا دن دکھتا ہے تو وہ دوبارہ اپنی پہلی والی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ صرف روزہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف روزہ رکھتے ہیں، باقی اور کوئی کام یعنی نماز یا تلاوت قرآن وہ جس طرح چلتا ہے اسی طرح چلاتے رہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بھئی روزہ نہیں چھوڑنا۔ دونوں طرح کے افراد کے لیے آج کا درس ہے، شرعی مسئلہ بھی اس کے درمیان ہی آ جائے گا۔ وہ افراد کے جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے آپ نے معاشرے کے اندر ایک جملہ سنا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے دوست کہنے والے ہوں، اس کے گھر والے کہنے والے ہوں، اس کے قریبی کہنے والے ہوں اسے یہ کہ بھائی جب آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو تو آپ کے روزے رکھنے کا کیا فائدہ۔ یہ جملہ اسے کسا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو باقی کوئی اور عمل نہیں کر رہا، ماہ رمضان نے اس کی ذات میں اور کوئی لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے روزہ نہیں چھوڑتا، میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو اسے اس جملے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس جملے کا کہ بھائی آپ کے روزے کا کیا فائدہ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے ہو، تو آپ کے روزے کا کیا فائدہ۔ عین ممکن ہے کہ بعض افراد یہ جملہ اس حدیث کی وجہ سے بھی کہتے ہوں، عین ممکن ہے کہ جو رسول اسلام سے منقول ہے اور نماز کی اہمیت کے سلسلے میں ہے کہ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا،
کہ نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایسی اور اس طرح کی بہت ساری احادیث تاکید کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان سے ہرگز یہ مطلب اخذ کر لیا جائے کہ مثلاً اگر آپ نمازی نہیں ہیں تو پھر آپ کا باقی سارے عمل آپ کے جو ہے وہ بیکار ہیں اور ضائع ہیں اور وہ ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ مثلاً یہ شرعی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص ہے اور جو مثلاً روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھتا، تو اس کے روزے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو جواب یہ کہ جناب عالی اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہے وہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے۔ وہ خدا ہے، قبول کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اس کا کتنا اجر ہے اس روزے کا، وہ ایک الگ مفہوم ہے، اور بہت سارے راز ہیں جو عالم آخرت میں کھلیں گے۔ یہاں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسی کے مطابق ہو، لیکن یہ طے ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کا روزہ بالکل صحیح ہے، روزہ باطل نہیں ہے اس کا کہ اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں یہ طے بات ہے کہ اس کا روزہ جو ہے وہ وزن نہیں ہوگا، اس کے اندر وہ معیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ نماز کا اپنا ایک اثر ہے، اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہے، اور اس نماز کی قضا بھی اس کے ذمے ہے۔ جب بھی وہ نماز کی قضا کرے گا تو استغفار اور توبہ کے ساتھ کرے گا کہ میں نے انہیں قضا کیا، وہ بھی ماہ رمضان جیسے مہینے کے اندر۔ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہے، لیکن اس کا روزہ شرعی نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے، اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ یہ حوصلہ افزائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیغام بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آئیے دوسرے فرد کی طرف کہ جو فرد سب کچھ کرتا ہے ماہ رمضان میں، اچھی بات ہے، ظاہر ہے کسی کے بھی اچھے عمل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے داد دینی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن جو میں نے یہ کہا کہ عید کے دن وہ پھر دوبارہ ویسا ہو جاتا ہے، دوبارہ بالکل ری نیو ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیجئے بالکل، یعنی ماہ رمضان میں اس نے کوئی حرام کام انجام نہیں، یعنی اس نے داڑھی کو نہیں مونڈا، داڑھی کو مونڈنا حرام ہے، تو اس نے داڑھی کو نہیں مونڈا ماہ رمضان میں، لیکن جب آخری روزہ پورا ہو گیا تو شب عید وہ چلا گیا اور اس نے اپنی داڑھی کو کلین شیو ہو گیا، تو حرام کام اس نے پہلا کیا۔ اور عید کے دن نماز فجر اس کی، وہ نماز عید تو وہ تو مستحب ہے، اس پہ سب کا زور ہوتا ہے، یہ نہیں یوں سمجھ لیجئے کہ جو عام دنوں میں بھی نماز نہیں پڑھتا وہ نماز عید پڑھتا ہے، اور ہم اسے کہتے ہیں کم از کم نماز عید تو پڑھ لو۔ ابھی کیا نماز عید پڑھے؟ اب وہ ہماری لغت میں ہے کہ اب کیا نماز عید پڑھے، جبکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں بھئی چلو ویسے تو نماز نہیں پڑھتے اور نماز عید تو پڑھ لو، تو نماز عید کوئی نماز فجر سے زیادہ اہمیت کے عامل نہیں ہے، اس لیے کہ امام جب غائب ہیں تو یہ نماز مستحب ہیں، نماز فجر واجب تھی لیکن اس دن اس نے کوئی نماز فجر نہیں پڑھی، اس دن کوئی تلاوت کلام پاک نہیں ہے، داڑھی اس نے مونڈ دی ہے اور دوبارہ اپنے اسی روش کے اندر آ گیا ہے، وہ اپنی گاڑی کو جو ہے وہ ماشاءاللہ صاف کر رہا ہے، کل دوستوں کے ساتھ وہ سیر و تفریح کے لیے جائے گا، اور جتنی دیر وہ اپنی گاڑی کو صاف کر رہا ہے فل آواز کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وہ گانے بجائے ہوئے ہیں گاڑی کے اندر، آج گانے بھی حلال ہو گئے اس کے لیے، داڑھی مونڈنا بھی اس کے لیے جائز ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر آتی ہیں۔ ماہ رمضان میں وہ بالکل متقی پرہیزگار دیندار جیسے ماہ رمضان سے خارج ہوا تو وہ بالکل ویسا ہی ہو گیا جیسے پہلے تھا۔ اپنے لفظوں کے ادا کرنے سے پہلے، نتیجہ دینے سے پہلے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مفہوم حدیث ہے کہ جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، عید کا دن ہے، اور وہاں پر کچھ نوجوان ہیں ایک جگہ پر موجود ہیں، کسی گلی میں کسی چوک پر، جو آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ لگا رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں۔ امام ان کے قریب آئے اور امام نے ان سے ایک سوال کیا ہے کہ تم اتنے زور زور سے کہہ کے مار رہے ہو، مسکرا رہے ہو، خوش ہو رہے ہو،
کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری ساری عبادتیں جو ماہ رمضان میں تم نے انجام دی ہیں قبول کر لی گئی ہیں؟ تمہارے روزے قبول کر لیے گئے ہیں؟ تمہیں اس بات کا یقین ہے؟ عزیزو، یہ ایک جملہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حق بنتا ہے تمہارا مسکرانے، ہنسنے اور کہہ کے لگانے کا، اگر تمہیں اس بات کی سند مل جائے، یقین ہو جائے کہ تمہارے اعمال بارگاہ اعزدی کے اندر قبول ہیں۔ لیکن یہ شخص کہ جس نے آخری روزہ گزارنے کے بعد اپنی زندگی کو بدل دیا ہے، یقیناً یہ اپنے اعمال سے ہی اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں بڑی احتیاط سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، خدا قبول کرنے والا ہے، میرا عقیدہ ہے اس کی بارگاہ میں کیا قبول ہو جائے کیا نہیں، اس پہ میں کون ہوتا ہوں تبصرہ کرنے والا۔ لیکن اس ماہ رمضان نے اس کی پریکٹیکل زندگی میں کیا کمال دکھایا، اس کے روزوں نے، اس کے نماز نے، اس کی عبادت نے، اس کے تلاوت کلام پاک نے، پریکٹیکلی اس کی زندگی میں کوئی فرق، جو کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی درس کے اندر پیش کر چکا ہوں کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نہ کہ فقط ماہ رمضان میں پرہیزگار رہو، جتنی دیر تک روزے میں ہو تو پرہیزگار ہو، بلکہ یہ لعلکم تتقون، یہ آپ کو عید کے دن ہی چیک کر کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے متقی بن گئے، اس روزے نے آپ کو کتنا متقی اور پرہیزگار بنا دیا، اس ماہ رمضان نے آپ کی ذات کے اندر کیسا انقلاب برپا کر دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ آپ کے اعمال بارگاہ خداوندی میں قبول ہیں یا نہیں ہیں؟ عزیزو، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، خود ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے بعد، یہ تینوں اوقات جو ہیں یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کے عامل ہیں۔ ہمیں چیک کرنا ہوگا پہلے ہم کیسے تھے، ماہ رمضان میں کیسے ہو گئے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد کیسے ہو جائیں گے، کیسا فرق ہماری ذات کے اندر آئے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مہینہ کردار سازی کا مہینہ ہے۔ نماز کا جتنا وجوب ہے، واجب ہے، روزے کی اپنی اہمیت ہے، قرآن کے احکامات کی اپنی اہمیت ہے، ہر عبادت کا اپنا ایک مقام و معیار ہے، ایک کی وجہ سے دوسری، دوسرے کی وجہ سے تیسرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ہمیں توجہ کرنی ہے ان باتوں کی طرف کہ یہ چیزیں اپنا عملی اثر ہماری زندگی کے اندر دکھا رہی ہیں یا نہیں دکھا رہی ہیں۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں تعلیمات اہل بیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا بہترین سے بہترین جو فائدہ ہے پروردگار عالم ہمیں وہ نصیب فرمائے، اس سے بہترین انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے ذریعے سے ہماری ذات کے اندر انقلاب برپا فرمائے اور ہمیں بروز محشر شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد۔